دوستوں، آج ماہ شعبان کا چاند نظر آ گیا ہے۔ آپ تمام مسلمانوں کو ماہ شعبان کا چاند بہت بہت مبارک ہو۔ آج ماہ شعبان کی پہلی تاریخ ہے، یکم تاریخ ہے اور چاند رات ہے۔ 6 نوافل آپ نے پڑھنے ہیں۔ مکمل طریقہ ہر ایک بات بچوں کی طرح سمجھانے کی پوری کوشش کروں گا۔ اللہ والوں، آج آپ کی خدمت میں جو عمل لے کر حاضر ہوا ہوں وہ 6 نوافل کا ہے، اور ساتھ میں ایک بڑی ہی مقدس اور خاص تسبیح ہے یا توابو یا اللہ کی، جس کے معنی ہیں اے بخشش کر دینے والے، اے ہمارے معبود۔ اللہ والوں، آج کا یہ جو عمل ہے، یہ جو وظیفہ ہے، آپ کی تمام پریشانیاں، تمام مصیبتیں سب کی سب ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم فرما دے گا۔ اور اللہ والوں، آپ کی قضا نمازیں، آپ کے تمام گناہ سب کے سب معاف ہو جائیں گے، کیونکہ شعبان کا مہینہ یہ زندگی اور موت کے فیصلوں کا مہینہ ہے، رزق اور دولت کی تقسیم کا مہینہ ہے۔ اس لیے آج آپ لوگوں نے یہ خاص عمل ہر صورت کرنا ہے، کیونکہ آج ماہ شعبان کی چاند رات ہے۔ اللہ والوں، یہ ماہ شعبان کی چاند رات ہے، بہت ہی مقدس رات ہے، سال میں صرف ایک بار آتی ہے۔ ہرگز اس رات کو آپ نے معمولی مت سمجھنا، اور جو عمل آپ لوگوں نے پڑھنا ہے وہ دنیا کا سب سے تیز ترین ہے۔ اور جو 6 نوافل آپ نے پڑھنے ہیں، 6 رکعت نوافل آپ لوگوں نے ادا کرنے ہیں، 2 کر کے۔ اللہ والوں، اس کا مکمل طریقہ سمجھیں، کیونکہ اگر ویڈیو کو اسکپ کر کے یا بھگا کے دیکھیں گے تو آپ کے سمجھ میں نہیں آئے گی۔ اللہ والوں، اگر آج کا یہ مقدس دن آپ نے غفلت میں گزار دیا تو پورے 1 سال کا پچھتاوا آپ کا مقدر بن جائے گا، کیونکہ شعبان المعظم کے مہینے میں ایک بڑی ہی مقدس رات آتی ہے جسے شب برات کی رات کہا جاتا ہے۔ اس رات میں نامہ اعمال اللہ پاک کے حضور پیش ہوتے ہیں۔ تو خدا را آج اپنی کامل مغفرت کروا لو، کیونکہ ماہ شعبان کے چاند کو دیکھ کے جو 6 نوافل آپ نے ادا کرنے ہیں ان کا طریقہ ہر ایک بات بچوں کی طرح سمجھانے کی پوری کوشش کروں گا۔ آپ لوگ دنیا جہان کے کسی بھی کونے سے تعلق رکھتے ہیں، آپ انڈیا سے ہیں، آپ پاکستان سے ہیں، آپ بنگلہ دیش، نیپال، عمان، جاپان، مسقط، دنیا کے جس کونے سے، جس حصے سے بھی آپ کا تعلق ہے، جب بھی ماہ شعبان المعظم کا چاند نظر آ جائے آپ لوگوں نے ان 6 نوافل کو پڑھنا ہے، اور ساتھ میں جو تسبیح بتاؤں گا وہ بھی پڑھنی ہے۔ یہ اتنی نور والی تسبیح ہے کہ آپ کی تمام پریشانیاں، تمام مصیبتیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائیں گی۔ اب اللہ والوں، عمل سماعت کریں۔ سب سے پہلے آپ لوگ یہ کنفرم کر لیں کہ شعبان کا چاند نظر آ گیا ہے۔ میری بہنیں اپنے گھر میں پڑھیں گی، اور جو مرد حضرات ہیں وہ چاہے تو مسجد میں چاہے تو گھر میں وہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ بس یہ کنفرم ہو جائے کہ چاند شعبان کا نظر آ گیا ہے۔ اس کے بعد آپ نے 2 نوافل کی نیت اس طرح سے مانگنی ہے۔ کس طریقے سے مانگنی ہے ذرا ملاحظہ کیجیے گا۔ نیت کرتا ہوں یا کرتی ہوں 2 رکعت نماز نفل، رزق میں برکت کے لیے، رزق میں فراوانی کے لیے۔ آپ لوگ اس نیت سے جو ہے وہ 2 نوافل پہلے ادا کریں گے۔ نیت کرتا ہوں یا کرتی ہوں 2 رکعت نماز نفل، رزق میں برکت کے لیے، واسطے اللہ تعالیٰ کے منہ میرا کعبۃ اللہ شریف کی طرف۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر کہہ کے اپنے ہاتھوں کو کانوں تک اٹھائیں گے، اور پھر ہاتھوں کو باندھ لیں گے، ثنا پڑھیں گے۔ اس کے بعد سورۃ الفاتحہ، سورہ فاتحہ آپ لوگوں نے پڑھنی ہے۔ اس کے بعد آپ لوگ 6 بار 6 ٹائمز آپ نے سورۃ الاخلاص، 6 بار سورہ اخلاص پڑھیں گے۔ چاہے تو 6 بار پڑھ لیں، چاہے تو 8 بار پڑھ لیں۔ 8 بار پڑھیں گے تو زیادہ بہتر ہے، 6 بار پڑھیں گے تو بھی یہ نوافل ہو جائیں گے۔ اس کے بعد پھر آپ نے رکوع کرنا ہے، پھر رکوع کی تسبیح پڑھیں گے، پھر قومے میں کھڑے ہوں گے، اسی طریقے سے سجدہ کریں گے۔ اس کے بعد پھر جب جلسے میں بیٹھیں گے تو پھر آپ لوگوں نے ایک تسبیح پڑھنی ہے، صرف 3 بار پڑھنی ہے، اور یہ تسبیح بھی بڑی خاص ہے، یہ ان نوافل میں آپ نے پڑھنی ہے۔ اللہم اغفر لی، اللہم اغفر لی، یہ پڑھا جائے گا، صرف 3 بار پڑھنا ہے۔ اللہم اغفر لی 1 بار ہو گیا، اللہم اغفر لی 2 بار ہو گیا، اللہم اغفر لی یہ 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے اللہم اغفر لی آپ لوگ پڑھیں گے، اور پھر دوبارہ سجدہ کر لیں گے۔ سجدہ کرنے کے بعد پھر دوبارہ کھڑے ہوں گے آپ لوگ، پھر دوبارہ اسی طریقے سے سورہ فاتحہ پڑھی جائے گی۔ اس کے بعد آپ لوگ 8 بار سورۃ الاخلاص پڑھیں گے، اور پھر پوری رکعت
آپ کی ختم ہو جائے گی، سلام پھیر لیں گے۔ جب آپ لوگ سلام پھیر لیں تو اس کے بعد آپ لوگوں نے پھر دوبارہ سے کھڑے ہو جانا ہے، پھر کھڑے ہو جائیں اور 2 رکعت نماز نفل کی پھر دوبارہ سے نیت باندھ لیں۔ 2 پڑھ لیے آپ نے، 2 دوبارہ پڑھیں گے آپ لوگ۔ اب اس کس نیت سے پڑھیں گے؟ نیت کرتا ہوں یا کرتی ہوں 2 رکعت نماز نفل ناگہانی حادثات اور ناگہانی آفتوں سے حفاظت کے لیے، واسطے اللہ تعالیٰ کی مبارک عابد اللہ شریف کی طرف اللہ اکبر کہہ کے دونوں ہاتھوں کو کانوں تک لے کے جائیں گے اور پھر باندھ لیں گے۔ پھر ثنا پڑھی جائے گی، ثنا پڑھنے کے بعد سورۃ الفاتحہ پڑھیں گے، اس کے بعد سورہ قدر، اللہ والو سورہ قدر آپ لوگوں نے پڑھنی ہے۔ اس کے بعد سورہ قدر یہ کون سی سورت ہے؟ یہ سورت ہے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ۔ اس والی سورت کو، سورہ قدر کو صرف ایک بار پڑھا جائے گا، صرف ایک بار سورہ قدر پڑھیں گے۔ اس کے بعد پھر آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے؟ پھر آپ رکوع میں چلے جائیں، رکوع میں جائیں گے، تسبیح پڑھیں گے، پھر قومے میں کھڑے ہوں گے، اس کے بعد وہی سجدہ ہوگا۔ اس کے بعد پھر دوبارہ آپ لوگ جب جلسے میں بیٹھیں گے تو آپ لوگ اللہم اغفر لی 3 بار کہیں گے، ٹھیک ہے اللہ والو۔ اسی طریقے سے کھڑے ہو جائیں گے، پہلی رکعت مکمل ہو گئی، پھر دوسری رکعت کے لیے سورہ فاتحہ پڑھیں گے۔ سورہ فاتحہ کے بعد آپ لوگ پھر دوبارہ سے سورہ قدر پڑھیں گے، ٹھیک ہے اللہ والو۔ پھر دوبارہ سورہ قدر آپ لوگ پڑھیں گے، اور سورہ قدر بہت ہی یہ مبارک سورت ہے اور ناگہانی حادثات سے حفاظت کے لیے یہ پڑھی جاتی ہے۔ اس طریقے سے 2 نوافل آپ کے ادا ہو گئے، یہ آپ کے 4 نوافل ادا ہو گئے۔ اب آپ نے 2 نوافل اور ادا کرنے ہیں۔ اب اللہ والو اس کی نیت کریں گے، نیت کرتا ہوں یا کرتی ہوں 2 رکعت نماز نفل، اس نیت سے کہ اللہ رب العالمین میری عمر میں برکت عطا فرما، میری عمر میں برکت عطا فرما اور ایمان والی لمبی زندگی عطا فرما، واسطے اللہ تعالیٰ کے مبارک عابد اللہ شریف کی طرف۔ پھر آپ لوگ ہاتھ اٹھائیں گے اللہ اکبر کہہ کے اور ہاتھوں کو باندھ لیں گے۔ اس کے بعد پھر دوبارہ سے ثنا پڑھی جائے گی، پھر سورۃ الفاتحہ پڑھیں گے، اس کے بعد سورہ اخلاص پھر 8 بار پڑھی جائے گی، سورہ اخلاص 8 بار پڑھ لیں۔ اسی طریقے سے 2 رکعتیں آپ نے کمپلیٹ کر لینی ہے، جلسے میں اللہم اغفر لی آپ نے 3 بار پڑھنا ہے۔ اس طریقے سے یہ آپ کے 6 نوافل ادا ہو جائیں گے، یہ 6 نوافل آپ کے ادا ہو گئے ہیں اللہ والوں۔ ان 6 نوافل کو آپ نے ادا کر لیا۔ اب اس کے بعد اب آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے؟ اس کے بعد پھر آپ لوگ کیا کریں گے؟ آپ لوگ اپنے خاص مقصد کی نیت کریں گے۔ دیکھیں شعبان کی چاند رات ہے، بڑی مقدس اور بڑی بابرکت رات ہے، چاند ابھی طلوع ہوا ہے اور سرکار 2 عالم کا یہ مہینہ ہے۔ نبی پاک نے فرمایا شعبان کا مہینہ میرا مہینہ ہے، اور رمضان کا مہینہ میری امت کا مہینہ ہے، رجب کا مہینہ اللہ کا مہینہ ہے۔ تو اللہ والوں اس مہینے میں ایک رات آتی ہے، جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا شب بارات کی، اس کے اندر اس رات میں نامہ اعمال اللہ پاک کی بارگاہ میں پیش ہوتے ہیں۔ تو دوستو اپنے مقصد کی نیت کر لو، کیونکہ یہ بات ذہن میں رکھنا شعبان کا مہینہ رزق اور دولت کی تقسیم کا مہینہ ہے، زندگی اور موت کے فیصلوں کا مہینہ ہے، ہر چیز کے فیصلے اس مہینے کے اندر ہو جاتے ہیں۔ اس لیے کھل ڈل کے مانگو، یہ مت سوچنا کہ میں تھوڑا مانگ لوں، آج اگر کروڑوں بھی مانگو گے نا تو مل جائیں گے، بس مانگنے والا ہو، رب کی بارگاہ میں لو لگانے والا ہو، اللہ رب العالمین آپ کی تمام دعاؤں کو سب کو قبول و منظور لازمی فرما لیں گے۔ اب اللہ والوں آپ لوگوں نے اپنے خاص مقصد کو ذہن میں رکھ لیا۔ اب سب سے پہلے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک کے درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کو عیسیٰ بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا پھر آپ لوگ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ ایک بار حصول برکت اور ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک آپ لوگوں نے پڑھ لیا۔ اب آپ لوگوں نے پہلے نمبر پہ کیا کرنا ہے؟ آپ لوگوں نے پہلے نمبر پر یا حیو یا قیوم کو پڑھنا ہے۔ اللہ والوں یہ اللہ رب العزت کے 2 اسم اعظم ہیں۔ صحابہ کرام نے جب تحقیق کری کہ اللہ رب العزت کے کون سی صفاتی نام سب سے زیادہ فائدہ مند ہیں، تو تحقیق کے بعد ثابت ہوا یا حیو یا قیوم یہ 2 ایسے اسم اعظم ہیں
کہ جب بھی ان کو پڑھ کر اللہ رب العزت سے مانگا جائے تو اللہ پاک تقدیر کے بند دروازوں کو کھول دیتا ہے۔ اللہ والوں، آج آپ لوگوں نے اپنے خاص مقصد کی نیت کر کر یا حی یا قیوم کو پڑھ لینا ہے۔ یہ ایک ایسا عزم اعظم ہے جو مستجاب الدعوات بنا دیتا ہے۔ آپ جعلی پیروں فقیروں کے پاس جا سکتے ہیں، لاکھوں روپوں کو ہدیہ بھی کر سکتے ہیں، لیکن اپنے گھر میں بیٹھ کر خود رب سے نہیں مانگ سکتے کیا؟ آپ جن لوگوں کو وظیفہ پڑھنا نہیں آتا یا جن کو لگتا ہے کہ وظیفوں کا فائدہ نہیں ہوتا، جن کی دعائیں قبول نہیں ہوتی، جو وظیفے پڑھ کر تھک چکے ہیں، آج تک کسی وظیفے نے انہیں فائدہ ہی نہیں دیا، تو اب میں آپ کو وظیفہ پڑھنے کا طریقہ بھی بتاؤں گا، اللہ کریم سے مانگنا بھی بتاؤں گا، اللہ کی بارگاہ میں بیٹھ کر رب سے اپنی حاجت کو پورا کرانا بھی بتاؤں گا۔ ایک ایک نقطہ، ایک ایک چیز بچوں کی طرح بتائی جائے گی۔ اب توجہ کیجئے گا کہ آپ لوگوں نے کس طریقے سے اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو میرے بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھنا ہے۔ اللہ والوں، جس کو لگتا ہے کہ میرے وظیفوں کی، میری دعاؤں کی کوئی قبولیت نہیں ہوتی، یا پھر جس کو لگتا ہے کہ مجھے اللہ سے مانگنا نہیں آتا یا وظیفہ پڑھنا نہیں آتا، آپ نے کرنا کیا ہے کہ تنہائی میں آپ نے اپنے تمام خیالات ذہن سے نکلتے ہوئے محسوس کریں کہ آپ اللہ کے قریب بیٹھے ہیں، آپ لوگ روضہ رسول کی جالیوں کے قریب بیٹھے ہیں، آپ روضہ رسول کی جالیوں کے قریب بیٹھے بیٹھے یوں محسوس کریں کہ آپ اللہ سے باتیں کر رہے ہیں، آپ کو جواب مل رہا ہے۔ آپ نے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پر 3 7 یا 11 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ جو طریقہ کار میں نے بتایا اس کے ساتھ ہی آپ لوگ درود پاک پڑھیں گے۔ اس کے بعد پھر آپ لوگوں نے یا حی یا قیوم کو پڑھنا شروع کرنا ہے۔ اللہ والوں، جو لوگ قرض دار ہیں، جو قرضوں میں مبتلا ہیں، قرض سے خلاصی کے لیے پڑھ لیں۔ صرف 11 بار یا حی یا قیوم آپ لوگوں نے پڑھنا ہے۔ یا حی یا قیوم دونوں ناموں کو ملا کر پڑھا تو 1 بار ہو گیا، یا حی یا قیوم دونوں کو ملا کر پڑھا تو 2 بار ہو گیا، یا حی یا قیوم دونوں ناموں کو ملا کر پڑھا تو 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے یا حی یا قیوم کو اپنے سیدھے ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا پھر تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے، 11 ٹائمز پڑھنا ہے۔ پھر فوری طور پر دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ لوح قرآنی کا عمل ہے۔ آپ لوگوں نے دوسرے نمبر پر یاسین اور الف لام میم کو پڑھنا ہے۔ اللہ والوں، یاسین پوری سورہ مبارکہ نہیں پڑھنی، صرف یہ 2 لفظ پڑھنے ہیں، یا اور سین، اور 3 لفظ الف لام میم، یعنی ٹوٹل 5 لفظ آپ لوگوں نے پڑھنے ہیں۔ یاسین اور الف لام میم کو آپ لوگوں نے ملا کر پڑھنا ہے، لیکن پڑھنا کس طریقے سے ہے یہ ذرا دھیان سے ملاحظہ کیجئے گا۔ یاسین اور الف لام میم ان دونوں کو ملا کر پڑھا تو یہ 1 بار ہو گیا، یاسین الف لام میم یہ دونوں کو ملا کر پڑھا تو پھر یہ 2 بار ہو گیا، یاسین اور الف لام میم ان دونوں کو ملا کر پڑھا تو پھر یہ 3 بار ہو گیا۔ اللہ والوں، اس طریقے سے آپ لوگوں نے لوح قرآنی کو ان دونوں ناموں کو ملا کر پڑھنا ہے، اور صرف 7 مرتبہ 7 ٹائمز آپ لوگوں نے پڑھنا ہے۔ اللہ والوں، 7 مرتبہ پڑھنے کے معنی 7 بار ہی پڑھیں گے، نہ 6 نہ 8، زیادہ نہیں پڑھنا، صرف 7 بار پڑھنا ہے۔ اور لوح قرآنی آپ لوگوں نے عام طور پر لوگوں کے گھروں کے اوپر لٹکی ہوئی یا لکھی ہوئی دیکھی ہوگی، اور بعض دکانوں پر بھی آپ نے دیکھی ہوگی، وہ لوگ حصول برکت کے لیے لگاتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے، اس کے معنی اللہ رب العالمین اور اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے علاوہ کوئی نہیں جانتا کہ ان لوح قرآنی کے معنی کیا ہیں، ان آیات کے ترجمہ کیا ہیں۔ تو لہٰذا آپ لوگ صرف اور صرف یاسین اور الف لام میم کو دوسرے نمبر پہ پڑھیں گے۔ اور اب آپ لوگوں نے تیسرے نمبر پہ کیا کرنا ہے؟ آپ لوگوں نے تیسرے نمبر پہ قرآن پاک کی سب سے چھوٹی سورت سورہ کوثر پڑھنا ہے۔ اللہ والوں، سورہ کوثر ہر کسی کو زبانی آتی ہے۔ سورہ کوثر ایک ایسا مشکل کشا وظیفہ ہے، ایک ایسا نایاب اور بابرکت وظیفہ ہے
दौलत का एक ऐसा बादशाह वजीफा है कि जिसको पढ़ते साथ ही रिस्क और दौलत खुद चलकर आते हैं। अल्लाह वालों, सूरह कौसर कुरान पाक की सबसे छोटी मगर लाडली और ताकतवर तरीन सूरत है। सूरह कौसर पढ़ने से गैब से रिस्क और दौलत का इंतजाम हो जाता है। सूरह कौसर पढ़ने से गैब से रुकावटें बंदिशें टूट जाती हैं, बिगड़े काम संवर जाते हैं, वो जो कई सालों से ना मिल सका। आज सूरह कौसर को सिर्फ और सिर्फ 15 बार पढ़ने से मिल जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि रातों रात आपके तकदीर के बनताले खुल जाए, बेटियां अपने रिश्तों के लिए पढ़ सकती हैं, तलाक की नौबत से बचने के लिए पढ़ सकती हैं, रिश्तों में बंदिशें हैं, कारोबार में बंदिशें हैं, तो सूरह कौसर को सिर्फ 15 बार बताए गए तरीके और तरतीब से पढ़ने की देर है। अल्लाह वालों, सूरह कौसर हर मसले का वाहिद हल है। वो बच्चे, वो बड़े जिनके इम्तिहान हो रहे हैं, इम्तिहान में अच्छी कामयाबी के लिए, इम्तिहान में अच्छे नंबरों के लिए आप ये वजीफा बताए गए तरीके से रात सोने से पहले भी पढ़ सकते हैं। लेकिन आज जो अमल बताऊंगा, आज जो तरीकेकार आपको बताऊंगा, अगर आप लोग उस तरह से इस सूरत को पढ़ते हैं तो मेरा अल्लाह पाक आपके ऊपर रिज़्क़ के तमाम दरवाजों को खोल देगा। आपके ऊपर रहमतें बरकतें झमाझम बारिश के कतरों की तरह बरसना शुरू हो जाएंगी। बस आप लोगों ने इस खास वजीफे को अल्लाह वालों के बताए गए तरीके और तरतीब से सिर्फ एक बार पढ़ना है। सिर्फ एक बार इस अमल को पढ़कर देखिएगा, आप लोग हैरान हो जाएंगे, आप लोग परेशान हो जाएंगे। इस तरह से आपके लिए रिज़्क़ का बंदोबस्त होगा। अब अल्लाह वालों, सूरह कौसर को किस तरीके से पढ़ना है जरा ध्यान से मुलाहिजा कीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्ना अतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्ना शानियका हुवल अबतर। ये एक बार हो गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्ना अतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्ना शानियका हुवल अबतर। ये 2 बार हो गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्ना आतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्ना शानियका हुवल अबतर। ये 3 बार हो गया। इस तरीके से आप लोगों ने सूरह कौसर को अपने हाथों की उंगलियों पर पढ़ लें या तस्बीह के दानों पर पढ़ लें। सिर्फ 15 बार 15 टाइम्स आप लोगों ने सूरह कौसर पढ़नी है। अब आप लोगों ने आखिर में क्या करना है? अब आप लोगों ने आखिर में अल्लाह पाक का बड़ा ही खास इसमें आजम है या तव्वाबू। आपने या तव्वाबू को पढ़ना है। या तव्वाबू की फजीलत और हकीकत बयान करना दरअसल बंदे को तौबा की अजमत का एहसास दिलाना है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने पाक अस्माउल हुस्ना में ये नाम या तव्वाबू रखा है, जिसके मतलब क्या है, जिसके मायने क्या है? तौबा कबूल करने वाला, बंदों को उनकी खताओं से पाक कर देने वाला, उनके गुनाहों को माफ करके उन्हें अपनी रहमत की आगोश में लेने वाला। ये नाम अल्लाह की उस शान को जाहिर करता है जो अपनी मखलूक पर बेहद बल्कि सबसे बढ़कर मेहरबान है, गुनाहों को माफ करने वाला है। इंसान लाख गुनाह करे, दुनिया के सामने जलील हो जाए, मगर जब वो सच्चे दिल से अपने रब के हुजूर झुक जाता है, रोता है, आजिज़ी करता है और कहता है या तव्वाबू या अल्लाह, यानी अल्लाह मुझे माफ कर दे, तो वो रब्बुल इज़्ज़त ना सिर्फ उसकी पुकार सुनता है बल्कि उसे माफ भी कर देता है। तो अल्लाह वालों, या तव्वाबू पढ़ने से क्या फायदा होगा? तमाम आपके सबीरा और कबीरा गुनाहों की आपको माफी मिल जाएगी। और जब गुनाह माफ हो जाते हैं उसके बाद दुआएं कबूल होती हैं। फिर वो रब का वो दरवाजा खुलता है जो रहमत का है। दरअसल या तव्वाबू ये वो पुकार है जो रब के उस दरवाजे पर दस्तक देती है जो कि रहमत का दरवाजा है। अल्लाह वालों, आपके घर में कितनी ही तंगदस्ती क्यों ना हो, परेशानियां कितनी ही ज्यादा क्यों ना हो, रब का ये इसमें आजम या तव्वाबू हमारी जिंदगियों में इनकलाब लेकर आता है। इसीलिए आज आखिर में आप लोगों ने या तव्वाबू को पढ़ना है। किस तरीके से पढ़ना है, बस इसकी तरतीब को और इसको मुलाहिजा कर लें। अल्लाह वालों, इसके खास तरीका भी है। जब आप लोग पढ़ें अपने गुनाहों को याद कर लें, यानी इसको पढ़ने से पहले एक लंबी सांस लें और कोशिश करें अपने दिल को हल्का करने की, अपने आंखों को बंद करने की और अपनी गर्दन झुकाने की। उसके बाद आप लोग पढ़ें या तव्वाबू या अल्लाह। इन दोनों को मिलाकर पढ़ेंगे तो एक बार होगा।
اور اتنی آواز سے پڑھنا ہے آپ منہ سے بولیں اور کانوں سے سن لیں۔ اگر کمرے میں اکیلے ہیں تو زور سے پڑھ سکتے ہیں، ورنہ اتنی ہی آواز میں پڑھنا ہے کہ دوسرے کو پتہ بھی نہ چلے، بس اپنے منہ سے آپ بولیں اور اپنے کانوں سے سن لیں۔ یہ اس کے طریقہ کار ہیں، ایسا نہ ہو کہ دل ہی دل نہ پڑھ رہے ہیں، نہیں، اتنی زور سے لازمی اپنے منہ سے بولیں کہ آپ منہ سے بولیں اور کانوں سے سن لیں، یہ اس عمل کی شرط ہے۔ تو لہٰذا کس طریقے سے پڑھنا ہے؟ یا تواب یا اللہ دونوں کو ملا کر پڑھا تو پھر یہ 2 بار ہو جائے گا، اسی طریقے سے یا تواب یا اللہ دونوں کو ملا کر پڑھا تو یہ 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ نے یا تواب یا اللہ کو اپنے ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 21 مرتبہ 21 ٹائمز 21 مرتبہ آپ لوگوں نے یا تواب یا اللہ پڑھنا ہے۔ اب اس کے بعد اتنا ہی درود پاک پڑھ لیں جتنا آپ لوگوں نے اول پڑھا تھا، تو یہ آپ کا عمل، یہ آپ کا وظیفہ ہو جائے گا۔ اللہ والوں، عمل آپ لوگوں نے پڑھ لیا، یہ تسبیحات آپ لوگوں نے پڑھ لی، نوافل آپ نے پڑھ لی ہے، محنت آپ لوگوں نے بہت کر لی، اور یہ شعبان کی بھی چاند رات ہے۔ اللہ والوں، اب دعا خدا کے واسطے بہت اچھے اور احترام والے، ادب والے انداز میں مانگنا۔ یقین کرو ہم لوگ 90% غلطیاں دعا مانگنے میں کرتے ہیں۔ ہمیں دعا مانگنا نہیں آتی، ادب کے ساتھ مانگنا نہیں آتی۔ بے شک بہت سے لوگ کہیں گے ہمیں دعا مانگنا آتی ہے، میرے بھائیوں آتی ہے، ادب کے ساتھ کب سیکھو گے؟ جو ایک طریقہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے، دیکھیں وہ رب ہے، وہ سب سے زیادہ اس بات کا حقدار ہے کہ ہم اللہ پاک کی عزت کریں۔ تو اللہ والوں، بہت دھیان سے، ادب سے رب سے دعا مانگیے گا، اور مکمل دعا مانگیے گا، رٹی رٹائی دعائیں مت مانگیے گا۔ میں تو کہتا ہوں جو عربی کی دعائیں ہیں نا، اگر ان کے معنی آپ جانتے ہیں تو ان کو استعمال کریں۔ جیسے کہ ایک دعا ہے عربی کے اندر اللہم اغفر لی، یہ یعنی کہ آپ کو پتہ ہے کہ اللہ پاک میری مغفرت فرما دے، تو پھر اگر اس طریقے کی دعائیں آپ کو پتہ ہے نا، اللہم اجرنی من النار، اے میرے مولا مجھے جہنم کی آگ سے نجات عطا کر دے، اس طریقے کی اگر آپ کو دعا کے معنی پتہ ہے تو پھر آپ لوگ دعا مانگیں عربی میں، ورنہ اللہ والوں جو آپ کی اپنی زبان ہے اس میں ہی دعا مانگے، اللہ پاک لازمی قبول کرے گا۔ بے شک عربی کی فضیلت زیادہ ہے، لیکن اللہ والوں رابطہ جب جڑے گا جب آپ لوگ اپنے الفاظ میں رب سے دعا کریں گے، تو آپ لوگوں نے دعا بہترین انداز میں کرنی ہے۔ اور اللہ والوں، چھوٹا موٹا صدقہ، کوئی بھی چھوٹا موٹا صدقہ، چینی یا چاول کا، 1 مٹھی چاول کا ہی کر دیجئے گا، کریے گا ضرور، لازمی کو چھوٹا صدقہ کریے گا، پرندوں کو ڈال دیجئے گا، باجرہ لے آئیے گا، اس کو پرندوں کو ڈال دیجئے گا، اس طریقے سے آپ کا صدقہ بھی ہو جائے گا۔ بہت ہی خاص یہ اعمال ہیں، یہ نوافل ہیں 6، اور جو تسبیحات بتائی ہیں بالکل اسی طریقے سے پڑھیے گا، جو ترتیب بتائی ہے اس ترتیب کے ساتھ ہی پڑھیے گا۔ اللہ رب العالمین میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ ماہ شعبان کا مہینہ اللہ پاک ہمارے لیے رحمتوں والا، کامیابیوں والا بنا دے، ہمارے رزق کو بے شمار کا بڑھا دے، ہمیں ناگہانی حادثات اور ناگہانی آفت اور بلیات سے ہماری حفاظت فرما، خاتمہ بالخیر عطا فرما، آمین ثم آمین۔ اللہ والوں، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، چینل پر نئے ہیں تو ضرور سبسکرائب کریے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔